الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پچھلی مجلس میں 29 چیزیں 29 پوائنٹس ہم نے مکمل کیے، جن میں آخری بات یہ تھی کہ آگ کا عذاب دینا بھی منع ہے، جس میں چوٹیوں کو جلانے کی حدیث ہم نے دیکھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو، انسان ہو یا جانور، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی، اس کو آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ گھر میں چوٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں لوگ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اس پہ یعنی آئل وغیرہ ڈال کے اس کو پھر جلاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور چونٹیوں کو بھی جلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے جو باتیں ہیں اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا وانا کھا لیے سب لوگ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں۔ سب سے خطرناک یہ ٹائم ہے، خطرناک اس اعتبار سے بھی کہ میں کسی کو بھی پوچھ سکتا کچھ بیچ میں سے، اس لیے کسی کو اگر اونگنا ہو تو اس بات کی تیاری رکھے کہ جو پوچھا جائے گا اس کے جواب اس کو آنا چاہیے۔ اچانک کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، نہیں بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن پوچھ بھی سکتا ہوں۔ اور آپ یہ نہ سمجھے اتنے لوگوں میرا نمبر کب آئے گا، یہاں سے سب دکھتا کون اونگ رہا کون نہیں اونگ رہا، وہاں سے نہیں دکھتا آپ کو۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو آنے کو قبول کرے، اور پورے دن بھر اتنا سننا دین کی بات کو، اور یہ بلا شوق ہوتا نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں کسی کی زور زبردستی تو ہے نہیں، کوئی فائن تو لگنے والا ہے نہیں، لیکن پھر بھی آدمی اپنے مشاغل کو چھوڑ کے اور اپنی راحت کو چھوڑ کے آ کے بیٹھے اور دین کی بات سیکھے، یہ اس دور میں خصوصاً ایک بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں، نمبر 3، نمبر 30 گھبرا گئے لوگ، واپس سے 3 سے شروع کر دیں گے۔ 3 سے شروع کر تو پھر واپس سے 100 تک جانے والی ہے۔ چلیے، نقصان پر شیطان کو برا کہنا۔ کوئی آدمی اس کو ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے، اور ایسے وقت میں وہ اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے شیطان کو برا کہے، تو یہ چیز منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کا نام کسی حدیث میں نہیں بھی آتا ہے، بعض اوقات تابعی صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے، تو اس سے کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ معتبر ہیں، لہٰذا کسی صحابی کا نام نہ بھی آئے تو اس حدیث کے معتبر ہونے پہ کوئی فرق پڑتا نہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعثرت دابۃ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، تو فعثرت الدابہ یا فعثرت دابۃ، تو جانور جو ہے ٹھوکر کھا کے لڑکھڑایا یا گرا، فقلت تعس الشیطان، تو میں نے فوراً کیا کہا؟ برا ہو شیطان کا، برا ہو شیطان کا۔ فقال لا تقل تعس الشیطان، آپ نے کہا ایسا مت کہو برا ہو شیطان کا، یعنی اس وجہ سے شیطان کا برا ہو، ایسا مت کہو۔ کیوں؟ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، اس لیے کہ جب تو ایسا کہتا ہے تو شیطان پھول جاتا ہے، شیطان پھول جاتا ہے، حتی یکون مثل البیت، یہاں تک کہ گھر کی طرح بڑا ہو جاتا ہے پھول کے، ویقول بقوتی، اور کیا کہتا ہے؟ میری قوت سے ہوا یہ، یعنی یہ جو گرا کس کی وجہ سے ہوا؟ میری وجہ سے، کیونکہ یہ سمجھ رہا ہو ایسے ہی، بقوتی، ولیکن قل بسم اللہ، بلکہ تو کیا کہے؟ بسم اللہ۔ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب،
جب تو بسم اللہ کہتا ہے، ٹھوکر لگ کے گرا یا کوئی چیز گر گئی یا لگا کہیں، بسم اللہ اگر کہتا ہے گرنے پر تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ نام کس کا لیا اس نے؟ اللہ کے نام سے. تو شیطان ذلیل ہو کر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے. حتی یکون مثل الذباب، یہاں تک کہ مکھی کی طرح بے قیمت اور چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر اس کا نام لیا جائے نقصان پر تو کیا ہوتا ہے؟ میری وجہ سے ہوا. اور اگر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگ کے گریں یا اس طرح کی کوئی چیز واقع ہو حادثے کے طور پر، تو اس وقت میں شیطان کا نام لینے کی بجائے کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ کا، بسم اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ ساری کائنات میں نفع نقصان کامیابی ناکامی جو بھی ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، شیطان سے نہیں. نمبر 31، ہنسی مذاق کی کثرت کرنا. بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی چیز کیا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الضحک، ہنسی کی کثرت مت کر، بہت زیادہ ہنسی ٹھٹا مت کر. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بہت زیادہ ہنسی مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7435، حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے مزاج میں ٹھیک ہے مزاح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش مزاج تھے. صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں ملا آپ سے، آپ دیکھ کے مجھ کو مسکرائے، اور آپ کا چہرہ ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہنسی مذاق ہو، بلکہ ہنسی مذاق کی کثرت بری چیز ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل بے حس ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. مردہ کیا ہوتا ہے؟ بے حس ہوتا ہے. تو احساس دل کا ختم ہو جاتا ہے. ایک مومن کے دل میں اللہ کی عظمت، آخرت کی فکر، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، زندگی کے مقصد کا شعور، اور یہ ساری چیزیں زندگی میں فتنوں اور خطروں کا احساس اس کو ہونا ضروری ہے. لیکن آدمی ہمیشہ انجوائمنٹ میں پڑا رہے تو یہ آدمی کیا ہے؟ زندگی کے مقصد کے بارے میں فیل ہو جائے گا. کیونکہ دل کا سینسٹیو رہنا ضروری ہے، اصل چیز ہمیشہ یاد رہنا ضروری ہے. لیکن جو آدمی کھیل تماشوں میں، ہنسی مذاق اور اس میں ہی پڑا رہے، وہ زندگی کے مقصد سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا. نمبر 32، بیمار کو زبردستی کھلانا پلانا. بیمار کو زبردستی کھلانا یہ ساری چیزیں دیکھیے ہم لوگ کرتے ہیں. کھا نہیں بولے تو بھی کھلاتے اس کو زبردستی. اور معلوم نہیں ہم لوگوں کو کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں تو سخت حرام ہے اور کچھ چیزیں کہ مناسب نہیں ہے کرے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب، اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر زبردستی مت کرو، یعنی زبردستی ان کو کھلاؤ پلاؤ مت. فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اس لیے کہ انہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے. یعنی بیمار کو زبردستی کھلانا پلانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے قوت اس کو دیتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے. تم اس کو زبردستی کھلاؤ پلاؤ مت. علاج کرنا چاہیے لیکن زبردستی میں کو کھایا نہیں جا رہا ہوں، کھا زبردستی اس کو، پھر اور پورا جو ہے کہہ کر کے پورا بیڈ خراب کر دیا، پھر ناراض ہو رہا، صاف کرنا پڑ رہا. تو زبردستی بیمار کو نہیں کھلانا چاہیے. اس کے اندر رغبت دلانا اس کو ٹھیک ہے، اس کو بھوک لگی کھلانا ٹھیک ہے، دوائیں وغیرہ اس کو کھلانا ٹھیک ہے، لیکن کھانے کی زبردستی اس کو نہیں کرنا. ہمارے یہاں کھانا مطلب زبردستی جو ہے، ہر ایک کو زبردستی ہمارے یہاں پہ. آدمی بیٹھا پلیٹ میں ڈال دیا، کھاؤ کھاؤ بولے تو کیا ہے؟ زبردستی کھانا. اپنے پیٹ سے کھانا کہ آپ کے اندازے سے کھانا؟ آدمی اپنی حساب سے کھائے، یہ نہیں کہ زبردستی کی جائے. اصرار زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے سامنے گائے کا گوشت لا کے، چھوٹے بچڑے کا گوشت ذبح کر کے اس کو پکا کے سامنے لا کے رکھ دیا. فرشتے تو کھاتے نہیں، تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے، کھا ہی نہیں رہے، تو کہا الا تاکلون، کھائیں گے نہیں آپ؟ کھائیے. مطلب زبان سے بولے کہ زبردستی ٹھونس دیے منہ میں نہیں.
تو یہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے، اصرار زبان سے ہونا چاہیے نہ کہ ہاتھ سے۔ زبردستی اصرار اس طرح سے کھانے میں نہیں۔ تو مریض کو تو اور بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعض اوقات پیٹ خراب رہتا ہے، بعض اوقات اس کو بالکل تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس وقت میں زبردستی کھلانا نہیں چاہیے، خصوصاً جب کہ سیلائن لگا ہوا ہے اس کو، پھر بھی کھلا رہے زبردستی۔ اور بعض اوقات کیسا ہوتا ہے، میں فروٹ لایا تو نے کھانا، میرے سامنے کھانا، ایویڈنس میرے کو سائن کر کے بھی دینا تو نے، میں کھایا بول کے، کیا ضرورت ہے؟ وہ کھائے گا اپنے وقت پہ بھائی، اس کو ابھی نہیں ہے طبیعت، تو زبردستی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا مزاج ہے، طبیعت ہے، اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی کھا لو، تھوڑا طاقت بھی آئے گی تمہارے اندر ہے، لیکن زبردستی اس کے اوپر باسنگ نہیں کرنا۔ تو لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اپنے بیماروں کو کھانے پینے میں ان کے اوپر اکراہ مت کرو، ان کے اوپر زبردستی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 33، اپنی ران ظاہر کرنا، تائز جس کو بولتے ہیں نا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے، ستر میں ہے۔ بعض لوگ چڈی پہ پورے گھر میں گھومتے، آج کل تو راستے پہ بھی گھومنے لگے ہیں لوگ، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ران ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں، لیکن گھٹنوں میں اتنی سختی نہیں ہے، ران میں سختی ہے۔ عام حالات میں گھٹنے چھپائے رکھنا چاہیے، لیکن اگر واقعی ضرورت پڑ جائے، گھٹنے اگر ظاہر ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں تک ایک دم پہن کے آدمی سب کے سامنے آئے سوئمنگ کے لیے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں دکھنا چاہیے، ران نہیں دکھنا چاہیے۔ تو آپ ایسا کچھ تو پہنیے کہ گھٹنے دکھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ٹریک پینٹ پہ تیرنے نہیں دیتے وہ لوگ، لیکن آپ ایک دم پورے پھر اجازت دے دی مولوی صاحب تو آپ پورا اتنا کہ بس کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی رانیں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو بتانا ہے کچھ مرض ہے، کچھ تکلیف ہے، زخم ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، اسلام میں قاعدہ ہے کہ مجبوریاں آسانیاں پیدا کرتی ہیں، تو ایسی چیز جو منع ہے، مجبوری کے وقت میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، تو ڈاکٹر کو بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آدمی ساری دنیا کے سامنے اپنی رانیں ظاہر کرے۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تکشف فخذک، اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر مت کر، ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نظر بھی مت ڈال، زندہ یا مردہ کی ران دیکھ مت۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھے تو چلتا، کچھ نہیں ہوتا، اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھے تو چلتا بغیر اس کے لباس کے، ایسا نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہ دیکھنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی کی ران، چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہوا، اس کی ران دیکھ مت۔ اسی لیے جس کو غسل دے رہے ہیں میت کو، اس کے بھی جسم کے چھپے ہوئے حصوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، پردے کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 7440، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 35، عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا، عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا، یہ بھی منع ہے۔ ہمارے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے بہت سارے حلقات میں کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی، حضرت عمر نے ان کو منع کیا تھا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں ایک دروازہ ان کے لیے خاص کیا تھا کہ اس سے صرف عورتیں جائیں گی، کوئی نہیں جائے گا، تو یعنی دروازہ بنانے کا مطلب جانا، دوسرا کوئی جانا نہیں یہاں سے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، اور عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے، جبکہ حضرت عمر کی بیوی جاتی تھی مسجد، اور وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے لوگ باتیں گھڑ کے عام کر دیتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانت امرأۃ لعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی، تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، حضرت عمر کی ایک بیوی، کئی بیویاں ہوں گی، ان میں سے ایک بیوی
فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں۔ فقیل لها لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، آپ کیسے جاتی نماز کے لیے گھر سے باہر نکل کے مسجد، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے غیرت آتی ہے اور پسند نہیں آپ کا جانا۔ حضرت عمر کو آپ کا جانا پسند نہیں ہے اور ان کو غیرت آتی ہے کہ بیوی باہر نکلے گھر سے میری۔ اس زمانے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ گھر سے باہر نکلنا نہیں پسند۔ قالت وما یمنعہ ان ینہانی، بیوی بھی علم والی تھی اور حضرت عمر کی بیوی تھی، وہ کہا کہ پھر وہ مجھے روکتے کیوں نہیں؟ جس نے کہا آپ کو معلوم نہ حضرت عمر کو پسند نہیں آپ کا مسجد جانا، کاہے کو جاتے آپ؟ بول پھر وہ منع کیوں نہیں کرتے؟ بیوی نے کیا کہا؟ وما یمنعہ ان ینہانی، حضرت عمر کو کیا چیز نے روکا ہے میرے کو منع کرنے سے، مجھ کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو بولنے والے نے کیا کہا؟ یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، حضرت عمر کو اس حدیث نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکو مت۔ تو یہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی وجہ سے حضرت عمر کو پسند تو نہیں ہے آپ کا جانا، لیکن پھر بھی روکتے نہیں آپ کو۔ یعنی صحابہ اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ خود پسند نہیں ہے کہ بیوی جائے، لیکن کبھی روکا نہیں۔ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا ہے۔ یہی مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، یہ روکنے والا نہ بنے، اور اگر وہاں منع ہے تو یہ اجازت دینے والا نہ بنے، یہ اجازت دینے والا نہ بنے۔ ہم لوگ رت جگہ کرنا چاہتے ہیں، ڈھول بجا کے کچھ سہیلیاں مل کے، شادی ہے بیٹی کی، کرنا کیا ہم لوگ کرو لیکن آواز زیادہ تکلیف مت دو، مطلب ڈھول بجاؤ، ڈھول آہستہ بجتا گیا، ٹک 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 ٹک، کون سا ڈھول ہے یہ؟ تو یہ حال ہے ہمارے گھر کے بڑوں کا کہ منکرات کی اجازت لی جاتی ہے اور اجازت دیتے بھی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہلدی کھیل رہے ہم لوگ، ہاں چپکے کھیل سکتے کیا؟ کھیل سکتے۔ پھر لڑکے لڑکیوں کو ہلدی لگا رہے، غیر محرم، ہاں چچیرے پھپھیرے پھتیرے بتیرے جتنے بھی ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہے، پھر انڈے مار رہے ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ ماحول ہمارے گھر میں خاندانوں کا ہے، نہیں ہونا چاہیے سب چیزیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے مزاج میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے منع کیا ہے، چاہے دل اس کی کتنا ہی چاہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو منع کرنے سے منع کیا ہے، کیا کیا؟ منع مت کرو، تو آپ نے منع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو عمر چاہت کے باوجود بھی اپنی بیوی کو روکتے نہیں تھے۔ تو اپنی پسند پر کتاب و سنت کو غالب رکھنا یہ دین ہے، اور یہ ایمان کا امتحان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 900 اور امام مسلم نے کتاب الصلاح حدیث نمبر 442 حدیث نمبر 442 پر اس کو روایت کیا ہے، اور سیاق بخاری کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، اپنی عورتوں کو مساجد جانے سے روکو مت، ہاں لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ترغیب کس کی دی؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ مسجد جانا چاہیں روکو مت، لیکن بہتر ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ کیا عورت کے لیے مسجد میں آ کے جماعت میں شریک ہونا لازم ہے؟ نہیں۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے لیے ان کے گھر ہی بہتر ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک مہم ہم لوگ چلا دیتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں ہی جانا چاہیے، نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ ان کے گھر، لیکن اگر آنا چاہیں تو ان کو آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ان کے لیے مستقل انتظام ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہوتی ہے، ساری شریعت کی حفاظت ہے، امن و امان ہے، تو ایسے وقت میں کیوں روکے؟ اور یہ روک کے کیا ہوا ہے؟ عورتیں درگاہ پہ جا سکتی، شاپنگ کے لیے بازاروں میں جا سکتی،
سب کر سکتی، ولیمے میں، شادیوں میں، ادھر ادھر بالکل ایک دم دلہن بن کے گھوم سکتی، سب کر سکتی، وہ مسجد نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس کا دین و ایمان خراب ہونے والا. یہ خود کدھر آتا مسجد کو، خود آتا مسجد کو. تو مسجدوں میں الگ انتظام ہے، پھر بھی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں؟ آج تو عام طور سے مسجدوں میں کیا ہے، عورتوں کے لیے ایک الگ سے انتظام ہوتا ہے. وہ نہیں آنے کی وجہ سے اس کو قرآن و سنت، اسلام، دین کچھ معلوم نہیں ہے اس کو. اور حالات عورتوں کے بگاڑ سے بگاڑ، شرکیات، کفریات. ایک طبقہ وہ ہے بدعات میں پڑا ہوا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو دینی معاملات سے، دینی مجالس سے دور ہونے کی وجہ سے مرتد بھی ہو رہا ہے. اس کو کالج میں جا سکتی، وہ کالج میں جا سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، شاپنگ کو جا سکتی ہے. وہاں جا کے پورا بے دینی کے ماحول میں رہ کے بچیاں ہماری بے دین ہو رہی ہیں، لیکن وہ مسجد نہیں آ سکتی. تو یہ اور بولتے ہیں بھائی مسجد کا ٹھیک ہے، باہر سب خراب ہوا تو چلے گا، مسجد کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا ماحول اگر آپ لوگ سنبھالیں گے، سارا انتظام کریں گے، کیوں خراب نہیں ہوگا؟ کیوں خراب ہوگا؟ محفوظ رہے گا. اس کی حفاظت اگر کی جائے تو کیوں نہیں آدمی محفوظ کیوں نہیں رہے گی مسجد؟ نظام ایسا بنایا جائے. اور ہے مساجد کا کتنی ساری، حرمین میں آج بھی ہے، عورتیں نہیں جاتی وہاں پہ. کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا وہاں کا نظام؟ نہیں. یہاں بنانا چاہیے نظام ایسا کہ جو عورتیں آنا چاہتی ہیں، دین سیکھنا چاہتی ہیں، جمعہ کی خطبات میں شریک ہونا چاہتی ہیں، ان پر جمعہ لازم نہیں ہے، لیکن خواتین میں دینی مزاج ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی آتی تھیں عورتیں، مسجد میں آتی تھیں اور وہ دین سیکھتی تھیں وہاں پہ رہ کے. آج بھی انتظام ایسا ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے انتظام. نہ ان پر لازم ہے، نہ ان پر ان کے لیے حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہ مسجد میں آنا ان کے لیے لازم ہے، نہ ان کے لیے حرام ہے. اگر وہ آنا چاہتی ہیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے اچھا ہے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے خاص طور سے. اب دو باتیں، ایک ہے کہ نماز کے لیے آنا، ایک ہے کہ دروس کے لیے آنا. دروس کے لیے آنا ان کے لیے مستحب ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا کیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے لیے آنا ان کے لیے بہتر ہے، اچھی بات ہے. تو کہا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 7458، حدیث صحیح ہے. نمبر 35، نظر ماننا. کہ اللہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں ایسا ایسا پیڑ بانٹوں گا، یا اللہ میں اگر شفا پایا تو میں لگاتار 1 سال روزہ رکھوں گا. بعد میں بولتا اللہ کیوں میں نے کیا ایسا. مصیبت میں آدمی کیا ہے، بڑی سے بڑی بات بولتا، بعد میں نبھاتا نہیں. بعد میں پھر مولوی صاحب کے پاس آتا، ایسی نظر مانا میں نے لیکن ہو نہیں پا رہا، تو اس کے لیے کچھ کفارہ ہے کیا؟ تو کیوں کیا اپنے اوپر مصیبت کیوں بلایا؟ تو وعدہ کیا اور پورا نہیں کر پا رہا، کیوں وعدہ کیا؟ خالی دعا کرتا نا اللہ سے، نظر کیوں کیا؟ تو نظر ماننا بھی منع ہے، اور یہ منع حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر. اہل ایمان کون ہیں؟ نیک بندے کون ہیں اللہ کے؟ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں. سرے سے اگر حرام ہوتا تو پورا کرنا ہی نہیں ہوتا اس میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نظر حرام نہیں ماننا، لیکن نظر پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اوپر ایک آدمی ایسی چیز لازم کر لیتا ہے جو اللہ نے لازم نہیں کی ہے، پھر نبھانا فرض اس کے اوپر ہے، اور اکثر آدمی نبھا پاتا ہے نہیں. تو اپنے آپ کو کیوں بلا میں ڈالا تو ایسا؟ تو اپنے آپ کو اس طرح سے معصیت کے راستے پر ڈالنا پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنذروا، نظر مت مانو. جس کو ہمارے منت بولتے ہیں نا، منت ماننا، وہ منت ہے، منت ماننا، نظر کرنا، نظر و نیاز کرنا. تو یہ مت کرو، نظر مت کرو. فَإِن، نظر لگنا وہ الگ ہے، وہ نظر الگ ہے، یہ نظر الگ ہے. کسی کو نظر لگتی بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. العین حق حدیث میں ہے کہ نظر لگنا حق ہے، ہوتا ہے ایسا، نہیں لگتا ایسا نہیں ہے. لیکن یہ نظر کون سی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے نظر مانتا ہے عموماً، جیسے کہ میں شفا پا گیا تو میں جانور ذبح کروں گا، یا غریبوں کو کھلاؤں گا، یا میں حج کروں گا، یا عمرہ کروں گا، کچھ بھی کروں گا. اس طرح سے آدمی نظر کرتا ہے. تو اب اگر وہ نظر کرتا ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن پوری کرنا فرض ہے اس کے اوپر. نظر کا پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. تو نظر کرنا پسندیدہ چیز
نہیں ہے. آپ نے فرمایا نظر مت مانو. فَإِنَّ النَّظْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، اس لیے کہ نظر ماننا تقدیر کو بدلتا تو ہے نہیں. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، ہاں اسی بہانے کنجوس سے کچھ مال نکل آتا ہے. ایسے تو دینے والا تھا نہیں، وہ مصیبت میں پڑا، اے اللہ اگر میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو کیا ہوگا، میں غریبوں کو کھلاؤں گا. وہ پیسے ایسے نکل آتے اس کے باہر، تو اس سے تقدیر بدلتی نہیں. تقدیر تو نہیں بدلتی نظر ماننے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مال نکلوا دیتا ہے اسی بہانے سے. امام البخاری نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 6609 اور امام مسلم نے کتاب النظر میں حدیث نمبر 1640 پر اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، اس کو پسند نہیں کیا. نمبر 36، نکاح کے لیے بچیوں کی اجازت نہیں لینا. عام طور سے ابھی تو تھوڑا لوگوں میں شعور آیا، ورنہ پہلے کیا ہے، نکاح کے لیے پوچھتے بھی نہیں تھے بچیوں کو اور نکاح کر دیتے تھے. تو اور بیچاری وہ بھی اس کو گزار لیتی تھی زندگی جیسی بھی ہے، شرابی کبابی جیسا بھی جوڑ دیا اس کے ساتھ میں. تو نکاح کے لیے بچیوں سے اجازت نہیں لینا بھی منع ہے، ان سے اجازت لینا چاہیے. بغیر اجازت کے ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. کسی ایم کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، جس کا آلریڈی نکاح ہو گیا تو اور ختم ہوا نکاح، چاہے تو شوہر مر گیا یا پھر طلاق خلا اس طرح سے ہو کہ دونوں الگ ہو گئے، تو ایسی عورت کو کیا کہتے ہیں، ایم. لا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی ایم سے، بیوہ یا مطلقہ سے اس کا نکاح مت کرو، اس کا نکاح مت کرو جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لے لو، اس کی رائے پوچھ نہ لو، اس سے مشورہ نہ کر لو، تب تک کہ اس کا نکاح مت کرو. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کنواری لڑکی کا نکاح مت کرو جب تک کہ اس سے اس کی اجازت نہ لے لو، جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لو. بغیر اجازت کی نکاح نہیں کرنا چاہیے. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے معلوم پڑے گی؟ قال ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. تیرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا ہے تو تیار ہے نا نکاح کے لیے، بچی جواب نہیں دے، شرما کے سر نیچی کر لے، انکار نہیں کی تو انکار نہیں کرنا کیا ہے، اقرار ہے. اس کا انکار، اس کو پوچھ رہے ہیں اور وہ انکار ہی نہیں کر رہی، تو اس کا انکار نہ کرنا کیا ہے، خاموش ہونا اس کا اجازت ہے. کیونکہ اسلامی معاشرے میں بچیاں ایسی نہیں ہوتی ابا میرا نکاح کب کر رہے ہیں. اسلامی معاشرے میں بچی نہیں بولتی ہے، وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، یا شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں اس کو تھوڑا شرماتی ہے، بولنے کو شرماتی ہے. لیکن آج کل ماحول کیا ہو گیا ہمارا، ہاں، تو یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. عورت اور کنواری بچیوں کا مزاج یہی مانا گیا ہے کہ وہ اپنے نکاح کے بارے میں خود سے بات نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے وہ بہن سے کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ماں سے بھی کر لے، لیکن ایک دم کھلا سب سے شادی کی بات اگر رہی ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو کہا کہ ان تسکت، وہ خاموش رہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کنواری بچی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے، کہ وہ تیار ہونا چاہیے شادی کے لیے، یہ نہیں کہ زبردستی کر دیے. امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر 5136 اور صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1419. نمبر 37، ایک نماز کے بعد بلا فصل دوسری نماز پڑھنا، خاص طور سے جمعہ کے بارے میں ہی ہے. جیسی جمعہ کی نماز ہوئی فوراً بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، نہ درمیان میں ذکر کرتے ہیں نہ کچھ. اس طرح سے ایک نماز سے فارغ ہوتے ہی، سلام پھیرتے ہی اگلی نماز کے لیے اللہ اکبر، یہ صحیح نہیں ہے، یہ منع ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، جب تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں
تو فوراً اس کے ساتھ دوسری نماز مت جوڑ دے، یہاں تک کہ تو مسجد سے، یعنی تو بات کریں یا مسجد سے نکلے، مسجد سے باہر نکلا پھر جا کے گھر پہ پڑھا، یا پھر وہ آدمی بات کیا یعنی کسی سے بات کیا یا ذکر کیا، جو بھی کلام ہے، خاموش بالکل، سلام پھیرا، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے۔ سلام کے بعد اذکار وغیرہ کرنے کے بعد یا کسی سے بات کیا یا ذکر کیا یا باہر نکلا اور پھر نماز پڑھا تو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اللہ توصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کہ ہم ایک نماز سے دوسری نماز نہ جوڑیں یہاں تک کہ ہم بات کریں یا مسجد سے باہر نکلیں۔ امام مسلم نے کتاب الجمعہ حدیث نمبر 883 پر اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ، تم میں سے جب کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے فلا یصلی بعدها شیئا حتی یتکلم او یخرج، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بات نہیں کر لیتا یا باہر نہیں نکلتا، تب تک کہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی آدمی کو تھوڑا فصل کرنا چاہیے فرض نماز اور سنت نماز کے درمیان، اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 639، حدیث صحیح ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے جمعہ کے بعد؟ فوراً نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ ذکر کرنا چاہیے یا بات چیت آپس میں کر لیے بازو والے سے، وہ بھی کافی ہے، لیکن ایک دم جوڑنا اس کو، ایک سلام کے بعد فوراً تکبیر نہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار بھی یاد ہونے چاہیے ہم کو، بہت سارے لوگ نماز کے بعد کیا اذکار ہے نہیں معلوم، تو وہ اذکار حصن المسلم یا اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد اذکار کرتا رہے آدمی، اذکار کے بعد میں پھر جو بھی سنن ہے اس کی ان کو ادا کرے۔ نمبر 38، مذاق میں کسی کی چیز چھین لینا، مذاق میں کسی کی چیز چھین لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأخذن احدکم متاع صاحبہ لاعبا ولا جادا، کوئی آدمی تم میں سے کسی اپنے ساتھی کی متاع، اس کی چیز چھین نہ لے، اٹھا نہ لے، لے نہ لے، لاعبا ولا جادا، مذاق میں ہی ہو یا پھر واقعی سچ مچ میں اس کی چیز اٹھا لے، نہ کرے ایسا۔ وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، اگر کسی نے کسی کا عصا بھی لیا ہو اسے چاہیے کہ اسے واپس لوٹا دے۔ بعض اوقات آدمی اپنے دوست کی کوئی چیز لے لیتا ہے، یاد سے میرا ہو گیا، کیسا میں بولا نا ختم، لے لیا ہو، میرا ہے، لا ادھر چل۔ اب دوستی ہوتی، بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے مروت میں بول نہیں پاتا ہے لیکن دل میں کوستا رہتا ہے کہ کیوں دکھایا اس کو میں اس کے سامنے کیوں لایا میں، تو بغیر اس کی اجازت کے، اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، مذاق میں بھی کسی چیز کو ہم لے سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7578۔ 39، سر کے بعض حصے ہی کے بال مونڈنا، آج کل آتے نا چھتری کٹ، یا کیا بولیں گے اس کو، گھونسلے کے جیسے آدمی یہاں سے بال رہیں گے پورے ٹوکری کے سے، اور پورا یہاں سے، اور کچھ تو ڈیزائن بھی بناتے ہیں اس میں، زگزیگ رہے گا اس کے اندر، یہاں بھی رہے گا، یہاں بھی رہے گا، ایسا بال کاٹنا کہ سر کا بعض حصہ آدمی مونڈ دے اور بعض حصہ باقی رہے ٹوکری کی طرح، یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال مونڈھے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑ دیے گئے تھے، فنہاہم عن ذلک، آپ نے اس سے منع کیا۔
آپ نے فرمایا وقال احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو پورے مونڈ دو یا تو پورے چھوڑ دو. یعنی یہ نہیں ہونے سے کہ کچھ حصہ مونڈ دیا اور کچھ چھوڑ دیے، نہیں، یا تو پورے مونڈ دو یا تو پورے چھوڑ دو. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کے بعض بال مونڈنا، جسے بہت سارے ادیان میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی اتنا سا حصہ جو ہے باقی رکھتے ہیں اور اس کی جو ہے پونچھ ہوتی ہے اور باقی پورا کیا ہوتا ہے، مونڈ دیا جاتا ہے. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز پناہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کو مونڈ دینا، کچھ بال کو باقی رکھنا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے علماء نے یہ بھی دلیل لی ہے کہ اگر آدمی چاہے تو سر کے پورے بال مونڈ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، یا تو پورے مونڈ دو یا تو پھر پورے چھوڑ دو. تو اگر پورا مونڈنا منع ہوتا تو آپ اس کا حکم نہیں دیتے. لیکن اس کو اپنا شعار نہیں بنا لینا چاہیے، ہمیشہ کی عادت اس کی بنانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیماہم التحلیق، ان کی علامت کیا ہے، ہمیشہ بال کو مونڈتے رہیں گے وہ لوگ. تو اس سے بچنا چاہیے. ہاں لیکن اگر آدمی کم کر لیتا ہے بال، اس میں کوئی برائی نہیں. مونڈنا ہوتا ہے اس طرح سے پورے آدمی مونڈتا ہے. نمبر 40، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، یعنی ایسا پانی جو لوگوں کے کام آ سکتا ہو اور اس میں آدمی کیا کرے، پیشاب کرے اور پھر اسی میں نہائیں. بہت سارے لوگ ٹینک میں جاتے ہیں نا تیرنے کے لیے، اندر ہی کام کر کے باہر آتے ہیں. صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کو معلوم نہیں پڑا، اللہ کو معلوم ہے نا، یہ چیز منع ہے. اسلام دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے، ہر چیز کا اس میں لحاظ ہے. پکڑے نہیں گئے کا مطلب صحیح ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی شخص ایسے رکے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے پیشاب کر کے اسی میں غسل نہ کرے. ایسا نہ کرے کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کریں پھر اسی میں نہائے. یہی کرتے ٹینک میں لوگ، بولے تو پانی کیا ہوتا اس میں، نہیں، منع ہے یہ چیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام البخاری نے کتاب الوضو حدیث نمبر 239 اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 282 پر اس کو روایت کیا ہے. تو رکے ہوئے پانی میں علماء نے کہا کیوں ایسا، اگر وہ زیادہ پانی ہو تو نجس نہیں ہوتا. جب تک کہ پانی یعنی قلتین ہو، اس میں نجاست کے گر جانے سے وہ نجس نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو. لیکن ہو سکتا ہے گرتے 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 پھر نجس ہو جائے، اور اگر تھوڑا پانی ہے تو پھر وہ تھوڑا پانی تو نجس ہو جاتا ہے نجاست کے گرتے ہی. اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بھی بات ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. مزید یہ کہ اسی میں نہائے آدمی پیشاب کر کے، ٹھیک نہیں ہے یہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہانا نہیں ہو تو پیشاب کر سکتے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے. اس میں بتایا گیا کہ یہ تو اور بھی برا ہے، وہ تو سرے سے وہ بھی برا ہے اور یہ بھی برا ہے. نمبر 41، غصے کی حالت میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا. غصے کی حالت میں لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کوئی حکم دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہ کریں جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو. کون؟ فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہ کریں. تو غصے میں کیوں نہیں کریں؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے ظلم والا فیصلہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. غصے میں آ کے کسی پہ بھی غصہ نکال دے گا وہ، ہاں، بیوی کا غصہ، بچوں کا غصہ، جو کچھ اور کام کا غصہ، موڈ آج صحیح نہیں، نیند نہیں ملی اس کو، اب غصہ آیا اور سن رہا دونوں کو بند کر دو بول دیا، کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہو. غصے میں آ کے فیصلہ، عدل کے لیے انسان کا خود عدل پر قائم رہنا ضروری ہے. خود ہی بیلنس نہیں ہے یہ، اور قوم کے اندر کیا بیلنس کرے گا، کیا انصاف کرے گا ان کے اندر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غصے میں فیصلہ نہ کرے. صحیح البخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7158
اور امام مسلم نے اس کو کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1717 پر روایت کیا ہے۔ یہ فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے آدمی نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اتنا عدل والا ہے کہ غصے میں بھی عدل پر قائم رہتا ہے تو غصہ آ جانا اس کو فیصلہ کرتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ نے غصے میں بھی بہت سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن آپ کی زبان کیسی تھی؟ آپ ہر چیز جو بولتے تھے وہ کیا تھا؟ حق ہوتی تھی۔ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ تو خوشی میں بھی حق چھوڑ دیتے، اللہ معاف کرے، اور غصے میں تو غصہ ہے، تو غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 42، کسی کی مسند پر بلا اجازت بیٹھنا۔ کسی کے گھر میں، آفس میں، ادارے میں کوئی خاص جگہ ہے جو کسی بڑے آدمی کی ہوتی ہے یا اس کے آدمی کی سیٹ ہے وہ جس پر وہ بیٹھتا ہے، چاہے وہ یعنی ایسی جگہ ہو جو کرسی والی ہو یا بغیر کرسی والی ہو، بیٹھنے کی کسی کی خاص جگہ ہو، اس جگہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا، اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ سکتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن الرجل فی سلطانہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی کی سلطان میں امامت نہ کرے۔ مسجد کا امام ہے، اس امام کی اجازت کے بغیر دوسرا آدمی امامت کرے نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا باذنہ، یعنی دونوں چیزوں کو بیان کر کے آخر میں کیا کہا؟ الا باذنہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی کی ملکیت کی جگہ میں یا اس کی سلطان میں، اتھارٹی کی جگہ میں اس کی امامت نہ کرے، لوگوں کی امامت نہ کرے۔ خود امام وہ ہے، امام کو ڈراپ کر کے خود امامت کر رہا ہے، نہیں کرے۔ اور ولا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ، اور اس کی تکریمہ کی، اس کی شرف والی عزت کی جگہ پر یہ نہ بیٹھے، الا باذنہ، ہاں مگر یہ کہ اس کی اجازت موجود ہو، چاہے امام کا معاملہ ہو یا اس کی مسند پر بیٹھنے کا معاملہ ہو، بغیر اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 673 پر۔ تو کہیں بھی آپ جائیں تو یہ نہ کریں کہ جا کے سیدھا اس کی یعنی ایسی جگہ بیٹھے جو اس کی خاص بیٹھنے کی جگہ ہے، نہیں بیٹھے۔ کسی کے آفس میں آپ گئے یا کہیں بھی گئے، ہاں وہ آپ کو بٹھا رہا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن خود سے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 43، کافر کا وارث بننا، اس سے بھی منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ فرماتے ہیں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہ بنے اور نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث بنے، یعنی مسلمان کافر کا وارث جائیداد میں بن سکتا نہیں، اور کافر مسلمان کا وارث جائیداد میں بن سکتا نہیں، یعنی اس کی جائیداد میں سے اس کو نہیں لینا چاہیے اور اس کی جائیداد میں اس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو مسلمان کافر وارث ایک دوسرے کے بن سکتے نہیں۔ زندگی میں اگر وہ کچھ دے دے لے سکتا ہے، اس لیے لے لینا چاہیے جو بھی ہیں وہ، ایسا اگر کچھ معاملہ کسی کا ہے زندگی میں لے لینا چاہیے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں وارث بنے گا یہ نہیں۔ ہدیہ لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کافر بادشاہوں نے ہدیے بھیجے، ایک یہودیہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا اور کئی لوگوں نے ہدیے بھیجا آپ کو، وہ لے سکتے ہیں، لیکن جائیداد میں وارث بننا اس کا نہیں، اس کی جائیداد میں وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ امام البخاری نے کتاب الفرائض حدیث نمبر 6764 اور امام مسلم نے کتاب الفرائض حدیث نمبر 1614 پر اس کو روایت کیا ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نمبر 44، امام کے آنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ بہت سارے لوگ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، امام صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، آگے پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے ایک دم، آ رہے نہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں ہی بیٹھا ہوتا ہے، پروگرام میں تھا اور اگلی نماز کا وقت آ گیا، باہر کہیں گیا نہیں ہو، لیکن کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ عادت ایک سائیکولوجیکلی ہو گئی ہے نا کہ آئے تو بیٹھنا نہیں، 2 رکعت پڑھے بغیر، اب تک بیٹھا ہوا تھا جگہ پہ کیوں کھڑا ہوا امام سے پہلے؟ امام کے آنے سے پہلے امام کے انتظار میں کھڑا ہونا منع ہے،
یہ چیز صحیح نہیں ہے. آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے. خصوصاً جب کہ آدمی مسجد میں تھا پہلے سے، پھر کیوں کھڑا ہوا ہو؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہیں. دوسرے کھڑے ہو تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا. امام کے انتظار میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت. جب نماز کی اقامت ہو تو کھڑے مت ہو جب تک کہ دیکھ نہ لو کہ میں باہر نکل گیا ہوں. آپ کا کمرہ کیا تھا؟ مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا. اس کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف میں آپ ہوتے اور اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے آپ مسجد کے دروازے میں، جو گھر کا دروازہ اور مسجد اس طرح سے ہیں، بیٹھتے چوکھٹ پہ اور اپنا سر اندر کر دیتے تھے اور میں آپ کا سر دھلاتی تھی اور کنگھی کرتی تھی. تو مسجد ہی میں ہیں اور بیوی کنگھی کر رہی ہے آپ کی. تو اتنا مطلب ایک دم جڑا ہوا گھر تھا آپ کا. تو جیسی حضرت بلال دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر سے کمرے سے نکلے، شروع کرتے تھے اقامت. تو آپ نے کہا کہ جب اقامت ہو تو تم تب تک کہ جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو کہ میں آ گیا ہوں تب تک کہ کھڑے مت ہو. تو امام مسجد میں نہیں آیا. ابھی بیچارے وضو کر رہے امام صاحب اور پوری پبلک کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑے ہو کے ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی حیرت سے. کیا ہے مطلب امام صاحب بھاگ کے تو نہیں گئے کہیں؟ ہاں، نہیں کرنا چاہیے ایسا. بیٹھ جانا چاہیے. یا پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد اگر نہیں پڑھی اس نے، نماز پڑھ، لیکن ایک دم ہاتھ باندھ کے سینہ تان کے ایک دم پاؤں پھیلا کے کھڑا رہے گا امام صاحب آ رہے ہیں ابھی، تو یہ کون سا طریقہ ہے نماز کا؟ یہ صحیح نہیں ہے. یہ عام طور سے مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے. امام آئے تو ہی کھڑے ہونا چاہیے، اس کے دیکھے بغیر آنے سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی پر کھڑا ہونے کی ضد کرنا بھی صحیح نہیں ہے. آپ نے مقید کس سے کیا؟ امام کو دیکھ لو تو کھڑے ہو سکتے کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اسی لفظ پہ تم نے کھڑے ہونا چاہیے. اس کی قید آپ نے بتائی نہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 45، امارت طلب کرنا، یعنی کوئی عہدہ چاہنا، خاص طور کے امارت کا عہدہ چاہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسأل الامارہ، امارت کی کا سوال مت کر، امیر بننے کا مطالبہ مت کر، مجھ کو امیر بنا دو سب کا. تو امارت کا مطالبہ مت کر. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اس لیے کہ اگر بغیر مانگے ہی تجھے یہ عہدہ مل جائے تو اللہ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، لیکن اگر مانگ کے تو امیر بنتا ہے، تجھے امارت مانگنے پر مل جائے، اللہ تعالیٰ تجھے امارت کے ہی حوالے کر دے گا. یعنی اللہ کی حفاظت سے اور نصرت سے تو نکل جائے گا. اللہ کی رعایت، حفاظت اور نصرت تیرے لیے نہیں ہوگی. اس حدیث کو امام البخاری نے حدیث نمبر 6722 پر اور امام مسلم نے 1652 پر اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امارت کا عہدہ طلب کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان اللہ کی مدد سے. آج تو عام ہے مجھے بناؤ مجھے بناؤ مجھے بناؤ، چھوٹا موٹا کارپوریشن سے لے کے سارے اوپر تک، اور یہاں وہاں کے دینی اداروں میں بھی آدمی عہدے مانگتا ہے. نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ بنے گا کہ میں بنوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک انسان عہدہ نہ ملنے پر اس کو دکھ ہو، اس پر اس کو دکھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عہدہ مانگنا بہت بری بات ہے، اسلام میں یہ چیز منع ہے. ہاں یہاں یہ کہا گیا کہ اگر بغیر مانگے مل جائے، اگر سارے لوگ عہدہ نہیں لیں گے تو پھر لے گا کون؟ قوم کی ذمہ داری نبھائے گا کون؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ برا نہیں کہ کوئی عہدے پر ہو، عہدے پر ہونا، قوم کی ذمہ داری کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ داری پر آنا، یہ برا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مانگنا برا ہے. اگر کوئی بھی ذمہ دار نہیں بنے گا مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا نظام کون چلائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس کو برا نہیں کہا گیا کہ کوئی عہدے پر آئے، لیکن اس کو برا کہا گیا کہ عہدہ مانگے.
مسئلہ نمبر 46، کندھے کھلے رکھ کر نماز پڑھنا. خاص طور سے یہ وہاں ہے جب لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں کہ اور اس علاقوں میں جہاں لوگ چادر اوڑھتے ہیں اور قمیص وغیرہ اندر کچھ نہیں ہوتی ہے. پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے زیادہ کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک لنگی، جیسے احرام وغیرہ میں ہوتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ عمرہ میں جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں اضطباع کرتے ہیں. ٹھیک، یہاں کا کندھا یہ کندھا کھلا رکھیں گے اور پھر یہ ڈھانپ دیں گے. طواف ہونے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے مقام ابراہیم کے پاس یا حرم میں جہاں موقع ملے. اس نماز میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. ہاں، جیسے استوا میں تھے ویسے ہی کندھا ایک کھلا ہے اور ایک پر کپڑا ہے اور ویسی نماز پڑھتے ہیں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کندھوں پر کپڑا ڈال کے پھر 2 رکعت پڑھنا چاہیے. یا فرض نماز کا وقت ہو گیا تو فرض نماز پڑھنا چاہیے، چاہے وہ طواف میں درمیان میں رہا ہو. طواف کر رہا تھا، فرض نماز کا وقت ہو گیا، 3 چکر ہو گئے، 4 باقی ہیں ابھی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ نماز چھوڑ کے طواف کرے گا؟ نہیں، فرض نماز میں شریک ہونا پڑے گا اس کو. اب فرض نماز میں شریک ہونے میں طواف میں کر کے ایسا کر سکتا نہیں، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں کندھے اپنے چھپانے پڑیں گے، اس لیے کہ وہ حکم میں حکم آ گیا. جب تو طواف میں نماز کے لیے رک گیا تو طواف میں نماز کے لیے ایبل بن، تو اس کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کندھا اپنا چھپانا پڑے گا. وہ ضمنی حکم ہے، جو اصل حکم ہے نماز کا، اس کو تجھ کو اپنے طواف میں سے طواف رک گیا نا تیرا، تو اب تو کیا کر؟ چادر دونوں اس پر ڈال لے. دونوں چھپانا ضروری ہے. جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے، لیکن وہاں آدمی کو کچھ سمجھتا نہیں. آدمی ایسا حیران پریشان رہتا، کچھ کا کچھ کرنا شروع کر دیتا. اس لیے جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے، جانے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے. تھوڑا پکا اپنے آپ کو بنا کے ہی جانا چاہیے. اتنا پیسہ خرچ کر کے آدمی جاتا ہے اور اس کو معلومات نہ ہو، غلطیاں کر کے اور یہاں آنے کے بعد ایسا تھا کیا پھر میں تو ایسا کیا بولتا آدمی. تو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو کچھ سیکھے بھی آدمی. ٹور والوں پہ ڈیپینڈ نہ رہے. ٹور والے وہاں جا کے کوئی کسی کو پہچانتا نہیں، وہاں جانے کے بعد میں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. یہاں جو سیکھے وہی سیکھے. اس کے آگے چپ پکڑنا پڑتا، بھائی ایسا کیسا کرنا، وہ کیسا کرنا، وہ دعا پڑھاؤ، وہ دعا سکھاؤ. یہاں سے سیکھ کے جائے، چاہے یعنی عمرہ کرے یا حج کرے. حج کا تو بہت ڈینجر، اس کا خرچہ بھی زیادہ، بھیڑ بھی زیادہ اور اس کے اعمال بھی زیادہ ہیں. سیکھنا چاہیے. خالی شوق ہونا کافی ہے نہیں ہے، طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء. تم میں سے کوئی شخص اس حال میں ایک لباس میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ ایسے حال میں کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی کندھے کھلے نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ ایک لباس میں، پوری ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہا، پھر بھی اس کے کندھے کھلے نہیں ہونا چاہیے. 2 لباس ہے تو اور بھی زیادہ بری بات ہے کہ کندھے کھلے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. اتنے تنگ معاملے میں بھی اس کو کندھے کھلے رکھنا نہیں ہے، تو پھر 2 لباس ہوں تو اور بھی اس کے لیے برا ہے کہ وہ کندھے کھلے رکھے. نمبر 47، جہاں فرض نماز پڑھے ہوں وہیں سنن و نوافل پڑھنا. یہ خاص امام کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصلی الامام فی مقامہ الذی صلی فیہ المکتوبہ حتی یتنحی عنہ. بعض اوقات امام نماز پر ہی سنتیں پڑھتا ہے، یہ خلاف اولا ہے، بہتر ہے کہ نہ کرے ایسا. بعض سلف سے صحابہ سے ملتا ہے کہ وہیں پڑھتے تھے، لیکن بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. انہوں نے جواز کے لیے کیا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی امام اسی جگہ میں جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے. جا نماز سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ نماز پڑھیں، یہ امام کو کرنا چاہیے. امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7727 حدیث صحیح ہے. نمبر 48، یوں کہنا کہ میں فلاں صورت بھول گیا، یہ بھی منع ہے. ابھی بتا میں بھول گیا قرآن، یہ بھول گیا بولنا اچھا نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے.
کیونکہ قرآن میں اللہ نے کفار کے بارے میں کیا کہا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیات آئیں لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو بھلا دیا کا جو لفظ ہے یہ کفار کے لیے قرآن میں آیا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو سرے سے نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ لفظ مسلمان استعمال نہ کرے، یہ ادب ہے کلام کا۔ تو کیا کہے پھر؟ بھلا دیا گیا، کیونکہ کس کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بولنا ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنا کہ میں بھول گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بئس ما للرجل ان یقول نسیت سورۃ کیت وکیت او نسیت آیۃ کیت وکیت بل ہوا نسیا۔ کیا ہی برا ہے آدمی، یا کیا ہی بری بات ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ یوں کہے کہ میں فلاں فلاں سورت یا فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ اسے بھلا دیا گیا۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بھلا دیا گیا، یہ نہیں کہنے سے کہ میں بھول گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، فضائل القرآن حدیث نمبر 5039، اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں حدیث نمبر 790 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی سورت یا آیت اس میں سے کچھ حصہ اس کی یادداشت سے چلا جائے تو یہ نہ کہے کہ میں اس کو بھول گیا، بلکہ مجھے یہ چیز بھلا دی گئی۔ تو 48 چیزیں ہماری ہو گئی ہیں، اور بچی ہوئی چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ نماز عصر کے بعد دیکھیں گے۔